دوسروں کے جذبات، مذہبی وابستگی کا احترام کرو ایک حد تک۔ اس کا رد کرنا ہے تو رد حکمت کے ساتھ کرو، گالی کے ساتھ اس کا رد نہ کرو۔ یہ اللہ کا قرآن رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی طرف آ جائیں۔ دوسرا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 9 ہجری نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں بٹھایا اور انہیں ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو سورۃ الانعام کی آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ یہ پیارے مصطفیٰ پاک کا اپنا عمل مبارک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دین کا وفادار کون ہوگا؟ پہلا سبق یہ دیا کہ تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں انہیں گالی نہ دو، تمہارے خدا کو گالی دیں گے، احترام کرو۔ پھر پریکٹیکلی کیا کیا؟ جب 9 ہجری میں نجران کا وفد، عیسائیوں کا وفد آیا، انہیں مسجد نبوی میں ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ صرف اتنا نہیں، ان کے مذہبی جذبات کا اتنا احترام کیا کہ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ سرکار ہماری تو عبادت کا ٹائم ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ ہے 9 ہجری، اور 11 ہجری ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، صرف ٹھہرایا نہیں بلکہ عبادت کے لیے انہیں اجازت دی۔ وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بھی لکھا، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی موجود ہے، مشرق کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، مشرق کی طرف رخ کرو، نماز پڑھو۔ اور یہ بھی کتابوں میں آیا کہ جب وہ عیسائی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت میں ایک طرح کی موسیقی بھی شامل تھی۔ جو بھی ان کا کوئی انداز تھا، مسجد نبوی میں جگہ دی، عبادت کرنے کی اجازت دی، اور جس طریقے سے انہوں نے چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کے مذہبی جذبات اور اعتقادات کے مطابق عمل کرنے کی اپنی مسجد میں اجازت دی۔ اس سے بڑھ کر کسی کے مذہبی جذبات کا احترام کیا سکھایا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ تم دوسروں کے جھوٹے بتوں کو گالی نہ دو، اس کی جذبات کا، مذہبی جذبات کا، اعتقادی وابستگی کا احترام کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عیسائیوں کے مذہبی اعتقادات کا احترام کر کے دکھایا۔